اور 8-9 سال کا بچہ اتنا طویل القامت نہیں ہوتا کہ کھجور کے درخت سے کھجوریں اتار لے، یا کھجور کے درخت سے جو لوگ واقعی میں خود جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت ایک تناور درخت ہوتا ہے۔ تو کہنی میں دیکھتی رہی کہ پیغمبر کیا کرتے ہیں، کہنی بس جیسے ہی صحن میں گئے ان کا دل چاہ رہا تھا کہ تازہ جو ہے خرما اور کھجور کھائیں، تو ایک دفعہ انہوں نے جیسے درخت کے پاس پہنچے انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کھجور توڑنے کی کوشش کی، تو جیسے جیسے رسول ہاتھ بڑھاتے تھے کھجور کا درخت ویسے ویسے جھکتا گیا، اور اس وقت تک جھکتا رہا جب تک رسول کا ہاتھ آسانی سے کھجوریں نہ توڑ لے۔ بس جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان کہ یہ آج میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت جو ہے پیغمبر کے، کیونکہ اس زمانے تک اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تو اس طرح جھکنا، اتنا جھکنا کہ وہ بچہ اپنے قد کے حساب سے کھجوریں توڑے اور ان کھجوروں کو تناول کرے، بس یہ دیکھنا تھا پریشان۔ جیسے ہی ابو طالب آئے تو ایک دفعہ ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب دیکھو آج میں نے بہت عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوا ہوں اس واقعے پہ، آج تک میری زندگی میں ایسا نہ کوئی واقعہ گزرا نہ میں نے سنا ہے۔ کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں جب تم چلے گئے تھے اور نہیں تھے اور پیغمبر کو ضرورت پڑی اس چیز کی کہ وہ کھجوریں تازہ کھائیں، تو کہا کہ جب وہ درخت کے پاس گئے تو جب پیغمبر نے ہاتھ بڑھانا شروع کیا تو جس طرح پیغمبر کا ہاتھ بڑھتا تھا درخت بھی اس طرح جھکتا رہا، اور اس وقت تک وہ درخت جھکا جب تک پیغمبر کے ہاتھ سے کھجوریں نہ توڑ لیں پیغمبر نے اور تناول نہیں کر لیں۔ تو ابو طالب نے کہا اے بندی خدا اس میں کیا ایسی پریشانی والی بات ہے؟ کہا کیوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہا تو نہیں جانتی، جب سے میں اس کو گود میں لے کے جاتا ہوں اور جہاں جہاں سے گزرتا تھا درخت تو درخت حجر تک جو ہے اس کے سجدہ کرتے تھے اور اس کے آگے جو ہے جھکا کرتے تھے، اور جن کنکروں کو پیغمبر ہمارے اٹھاتے تھے وہ ان کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے، تسبیح خدا پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنے سارے واقعات ابو طالب کے سامنے اور اتنے سارے واقعات جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے، تو یہ جو معجزات ہیں بچپن کے، یہ فقط گھر والوں نے یا خاندان والوں نے نہیں دیکھے، بلکہ مکے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تھا اور پیغمبر کے اندر آثار نبوت کو دیکھ کے، بہرحال ان میں سے اکثر جو تعداد کہی جاتی ہے وہ غیر مسلموں کی تھی، یہودی تھے یا عیسائی تھے یا راہب تھے یا ان کے علماء تھے۔